وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صلوات بھیج دیں محمد خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدائی چند راتوں میں ہم مل کے اپنے عقائد حقہ کی تجدید کر سکیں۔ دو درس جو تھے وہ اسلام کی تعریف کے بارے میں گزرے، چونکہ ساری بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے، اصول دین ہوں، فروع دین ہوں، اخلاقیات ہوں، ان سب کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام ہی اللہ کا مذہب ہے، اسلام ہی کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور پوچھا جائے گا جب انسان قبر میں جاتا ہے، تلقین آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کہ پوچھتا ہے کہ مل اسلام ما دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا؟ تو وہاں یہی کہا جائے گا کہ الاسلام و دینی، میرا مذہب، میرا دین اسلام تھا۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور بات گزشتہ شب بھی یہی تھی کہ دنیا نے صرف لفظوں میں کہا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مگر در حقیقت وہ اسلام جو اسلام خالص ہے، اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ یہی مذہب اہل بیت ہے، چونکہ اہل بیت علیہم الصلاۃ نے اس دین کو اسی طرح محفوظ رکھا ہے جیسے اللہ نے اپنے نبی تک یہ دین بھیجا تھا، اور اسی اسلام کی حفاظت کے لیے کہ یہ مذہب اللہ کا دین بال برابر بھی اس میں انحراف پیدا نہ ہو، اس کے لیے اللہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور یہ دین رسول خدا مولا کائنات کے سپرد کر کے گئے، اور اسی دین کی حفاظت کے لیے اہل بیت علیہم السلام ہر دور میں سینہ سپر رہے، اور اسی کے لیے ساری قربانیاں دی گئیں کہ یہ اسلام محفوظ رہے۔ اور سید الشہداء کا وہ مشہور جملہ کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے اور کوئی چیز اسلام سے بلند نہیں ہے۔ اسی نظام حیات اور دستور زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے عقائد میں بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن اول سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہم پر دنیا یہ تہمت لگاتی ہے کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، ان کا کوئی الگ سے قرآن ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور بلکہ خلاف عقل بھی ہے۔ غلط تو ہے ہی ہے، خلاف عقل بھی ہے۔ کوئی عقل اس کو قبول نہیں کرے گی کہ کوئی اور قرآن بھی بنایا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا ایمان اسی قرآن پر ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اسی قرآن کریم کو جو دو جلدوں کے درمیان ہے، اس کو کہا جاتا ہے بین دفتین، دو جلدوں کے درمیان۔ اب جو قرآن کریم کی ترتیب ہے وہ سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ ہے، تو اسی ترتیب پہ ہم چل رہے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ ہمارے متعلق لوگ کہتے ہیں جی ان کا کوئی اور قرآن ہے، کوئی 40 سپاروں والا ہے یا پتہ نہیں کتنے سپارے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے آج تک۔ قرآن کریم کے سپاروں کا حضور نے ذکر نہیں فرمایا۔ لفظ سپارہ ہی فارسی کا لفظ ہے، سی کہتے ہیں 30 کو، پارہ کہتے ہیں جز کو، یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ حضور کی جو حدیث ہے، اور اہل سنت علماء نے بھی اور ہمارے اہل تشیع علماء نے بھی بیان فرمائی ہے، وہ ہے 114 سورتیں،
کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور ہمارا اسی پر ایمان ہے۔ یہ 30 جز جو بنا لیے ہیں یہ حفاظ نے، قاریوں نے اپنی آسانی کے لیے بنائے ہیں، تاکہ اسی ماہ رمضان میں چونکہ وہ تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں تو 30 راتوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ ہر رات میں ایک حصہ پڑھا جائے، تو اس کا نام بنا دیا ہے سپارہ۔ عرب لوگ بھی سپارہ نہیں بولتے ہیں، وہاں جز لکھا ہوا ہوتا ہے، جز اول جز ثانی، تو 30 جز میں 30 راتوں کی مناسبت سے اس کو تقسیم کیا۔ کوئی حدیث نہیں ہے کہ 30 سپارے، قاریوں نے بنائے ہیں، اور چھوٹے کر لیتے تو زیادہ بن جاتے، بڑے بڑے سورے بنا لیتے تو کم بن جاتے، لیکن مسلمہ حدیث جو ہے وہ 114 صورتیں ہیں۔ اور پھر ترتیب نزولی میں فرق ہے، جس ترتیب سے نازل ہوا تھا قرآن کریم جب جمع کیا گیا ہے تو اس ترتیب پہ جمع نہیں ہوا، چونکہ ترتیب میں یہ تھا کہ پہلے مکی صورتیں ہوتی جو مکے میں نازل ہوئیں، پھر بعد میں ہجرت کے بعد جو مدینے میں آئی ہیں وہ مدنی صورتیں بعد میں آتی، لیکن ترتیب میں یہ ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کو سورہ حمد کے فوراً بعد ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عقیدہ دراصل یہی ہے کہ قرآن سارے کا سارا یہی ہے جو رسول خدا پہ نازل ہوا ہے۔ اور ہم پر یہ بھی ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ تحریف کا معنی ہوتا ہے رد و بدل، کچھ آیتیں بڑھا دیں، کچھ آیتیں گھٹا دیں۔ کوئی بھی شیعہ عالم اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ترتیب بدلی گئی ہے تو اس کو تو اہل سنت بھی تسلیم کرتے، کیونکہ پہلا سورہ جو نازل ہوا ہے وہ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سورہ علق ہے، تو یہ ترتیب کا بدل جانا تحریف نہیں کہلاتا۔ تحریف کا معنی یہ ہے کہ آیات کم یا زیادہ ہو جائیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی محافظ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ لے لے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ اس کی آیات میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ اور اس کے علاوہ اہل سنت کے بہت بڑے مفسر آلوسی گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے کوئی قرآن کی آیتوں میں کمی بیشی کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بحکم خدا رسول خدا نے اس قرآن کو امیر المومنین کے سپرد کیا، اور یہ کہہ کے سپرد کیا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اسے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، قیامت تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی مولا کائنات کو قرآن کا محافظ بنا کے رکھا گیا ہے۔ اور بقول حضرت آیت اللہ العظمی وحید خراسانی کے، وہ کہتے ہیں حدیث یہ ہے کہ علی القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کو ظرف قرآن قرار دیا گیا ہے کہ قرآن حقیقی جو ہے وہ مولا کائنات کے قلب مبارک میں اسی طرح ہے جیسے رسول خدا کے قلب مبارک میں۔ اور یہ کوئی غلوب نہیں ہے، یہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے، جو خود سورہ عنکبوت میں ہے کہ ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کریم جو نازل ہوا ہے یہ آیات بینات ہے، ان کے سینوں میں ہے جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے۔ فی صدور، آپ جانتے ہیں کہ صدور صدر کی جمع ہے، یعنی ان کے سینوں کے اندر ہے۔ اگر صرف مراد رسول خدا ہوتے تو ایک مفرد کا لفظ آتا، یہ جمع کا لفظ بتا رہا ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی رسول خدا اور 12 امام، انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ظرف قرار دیا ہے، ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رکھا ہے۔ تو جب ایسے محافظ ہوں گے قرآن کے تو کوئی طاقت کون سی ہے جو قرآن کریم میں کمی بیشی کر سکے۔ اس گھرانے نے حفاظت کی ہے قرآن کی، کیوں فرماتے ہیں کہ ہمارا ہی گھر ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، جی، کہ نحن خزان العلم، ہم ہیں اللہ کے علم کے خزانہ دار،
ومختلف الملائکہ، ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ومحبت الوحی، جہاں وحی نازل ہوئی وہ ہم ہیں، ہمارا گھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی وحی کو نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن ہمارا ایمان ہے کہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک سارے کا سارا وہی قرآن ہے جو رسول خدا پہ نازل ہوا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو، قرآن کریم کی آیات میں ایک کہنا چاہیے کہ معجزانہ کیفیت ہے۔ حالانکہ وہی الفاظ ہیں جو عربی میں عرب لوگ استعمال کرتے تھے، قرآن کو اسی عربی میں نازل کیا ہے جو اہل مکہ کی زبان تھی، کوئی الگ سے زبان نہیں آئی ہے، کسی اور عبرانی وغیرہ میں نہیں تھی یہ نازل ہوئی، اسی عربی میں آئی ہے جو عرب لوگ، مکے کے لوگ جس زبان کو بولتے تھے، سمجھتے تھے، لفظ استعمال کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی شان یہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ قرآن معجزہ ہے، کہ یہی الفاظ جب آپ عام عربی میں پڑھیں گے ان کی تاثیر اور ہوتی ہے، وہ آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کسی انسان نے استعمال کیے ہیں، اور وہی الفاظ جب قرآن کریم کے طور پہ بولے جائیں گے تو وہ لفظ خود بخود بتاتا ہے کہ میں اللہ کا استعمال کیا ہوا لفظ ہوں۔ یعنی جن لوگوں کو عربی پہ عبور حاصل ہے ان کے سامنے اگر ایک عبارت رکھ دی جائے جس میں عام عربی بھی ہو اور وہی الفاظ قرآن کریم کی آیات کی شکل میں رکھے جائیں تو عربی جاننے والا کوئی عجم بھی ہو وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں اور یہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ قرآن کی عربی کو ساری زبان عربی سے ممتاز کر دیتی ہے۔ جب اس شان کا قرآن ہوگا تو کس عربی جاننے والے کے اندر، کس فصیح و بلیغ کے اندر ایسی مجال ہوگی کہ وہ اپنی عربی کو قرآن کی عربی میں مخلوط کر دے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں رسول خدا کی زبان مبارک سے قرآن دنیا تک پہنچا ہے۔ السلام علیکم۔ یعنی اگر کوئی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کوئی حدیث بیان کریں تو فوراً پوچھا جائے گا جی اس کا راوی کون ہے، یہ حدیث اب 2024 میں ہم تک کس حوالے سے پہنچی ہے، تو علم رجال بنایا ہوا ہے، علم حدیث بنایا ہوا ہے، ان افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے حدیث پہنچی ہے، پھر ان پر بحث ہوتی ہے۔ قرآن کی سند کیا ہے؟ اگر ہم نان مسلم کے سامنے رکھیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ کیسے مانے گا؟ تو قابل غور بات ہے۔ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ راوی کون ہے اس کے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ قول معصوم ہو، قول رسول ہو؟ قرآن کریم کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی ایک ہی سند ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، اور تو کوئی سند نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے 40 سال تک دعوی نبوت نہیں کیا۔ 40 سال تک حضور نے اپنا ایسا کردار پیش کیا ہے کہ مکے کے لوگوں پر اعتبار قائم ہوا اور وہ خود کہنے لگے کہ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ صداقت اور امانت کو منوایا تو پھر آپ نے اعلان کیا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ورنہ جبرائیل کو کس نے آتے دیکھا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے سامنے فرشتہ آیا تھا اور میرے سامنے وحی آئی تھی اور ہم گواہ تھے اور پھر سلسلہ روات قائم ہو جائے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج اس دور میں کچھ کلپ چل رہے ہیں جس میں غار حرا کا انکار کیا گیا ہے، یعنی اب اس دور میں آ کر، جبکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور مسلم ہے یہ چیز کہ پہلی وحی رسول خدا پر غار حرا میں نازل ہوئی ہے، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور غار حرا الحمدللہ آج بھی موجود ہے، اسی کیفیت کے ساتھ موجود ہے۔ میں بلکہ کہتا ہوں کہ مکے میں کوئی آثار قدیمہ حضور کے دور کے من نوعین موجود نہیں ہیں مگر سوائے غار حرا کے۔ غار حرا آج بھی اسی کیفیت کے ساتھ موجود ہے جو رسول اللہ کے دور میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب
جاوید غامدی صاحب جیسے اور کچھ اور لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ غار حرا کا واقعہ ایک افسانہ بنایا ہوا ہے، ورنہ اس کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ غار حرا کا واقعہ اور نزول وحی کا جو واقعہ ہے یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی روایت سے شروع ہوتا ہے، ورنہ کوئی راوی نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، کوئی مخبر نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مدینے میں آ کے پیدا ہوئی ہیں۔ غار حرا کے واقعے کو اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں غار حرا میں رسول خدا کے ساتھ موجود تھا۔ تو انشاءاللہ پڑھیں گے کسی دن اس کو بھی کہ کنت بحراء حین نزول الوحی، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں رسول خدا کے ساتھ غار حرا میں موجود تھا۔ چونکہ امیر المومنین کا نام آتا ہے اس لیے اب ان کو سمجھ میں آئی ہے کہ یہاں تو پھر ماننا پڑے گا کہ پورے قرآن کا کاتب وحی فقط امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ اگر بعض لوگوں کو کاتب وحی بنا دیا جائے، وہ تو 3-4 سال رسول خدا کے ساتھ رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے کفر کو چھوڑ کر، اور پھر ان کو لقب مل گیا کاتب وحی۔ جب آپ عربی اسلوب میں لکھیں گے کاتب الوحی تو پھر الف لام تو کل پہ دلالت کرے گا کہ پوری وحی کا لکھنے والا، اور وہ سوائے مولائے متقیان کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کاتب وحی وہی کہلا سکتا ہے جو پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک لکھنے والا ہو، اور پہلی آیتیں نازل ہو رہی ہیں غار حرا میں۔ مولا کائنات کی اس فضیلت کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو لوگوں کے اذہان سے مٹانے کے لیے آج کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو غار حرا جیسے عظیم واقعے کا انکار کرنے لگ گئے اور اس کو نعوذ باللہ ایک جھوٹا افسانہ قرار دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ مولا کائنات کی اس فضیلت کو ختم کیا جا سکے کہ نہیں جی نہیں، غار حرا میں تو کوئی آئی نہیں وحی، لہٰذا حضرت علی کا وہاں ہونا یا نہ ہونا کوئی مفہوم ہی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء مفسرین نے اس کا ذکر کیا کہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کے مدعی ہیں کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ اور پھر اس میں امیر المومنین کے اسی خطبے میں جو انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، بس مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے اس بات پر کہ ائمہ طاہرین کی وہی شان و فضائل ہیں جو رسول خدا کے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ رسول خدا خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی بھی کسی صورت میں نبی نہیں ہو سکتا۔ اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بات ادھر چلی گئی کہ مولائے کائنات کے بھی اگر اسی نہج البلاغہ کے خطبوں کو جو فصاحت و بلاغت کا معیار ہے، اگر انہی خطبوں میں جہاں آیات قرآنی آ جاتی ہیں، دیکھیں جب عربی کتاب لکھی جاتی ہے نا تو اس میں اعراب نہیں ڈالے جاتے، زیر زبر نہیں ڈالے جاتے، یہ قرآن میں ہوتے ہیں اس لیے کہ ہر بندہ اعراب کے قوانین کو جانتا نہیں ہے، لہٰذا وہاں زیر زبر پیش ڈلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب عرب لکھے گا، عربی میں کلام لکھا جائے گا تو پھر وہ زیر زبر نہیں ڈالے جاتے۔ مولا کے ہی خطبوں میں جہاں آیات قرآنیہ آ جائیں تو یہ خود بخود بتا دیتی ہیں کہ یہ امیر المومنین کا کلام ہے اور یہ آیات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جب قرآن کریم کی آیتوں کی یہ معجزانہ شان ہے تو پھر دنیا میں کسی کی جرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں میں تحریف یا رد و بدل کر سکے۔ تو ہم اس چیز کا سختی سے انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں، کوئی شیعہ عالم اول سے لے کے آج تک، کوئی مفسر ہمارا، کوئی عالم، کوئی محدث اس چیز کو قبول نہیں کرتا اور نہ اس چیز کو کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ پیغمبر نے اہل بیت کو چھوڑا ہے کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔
جب اہل بیت کو ہر دور کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن کا محافظ بنایا گیا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ قرآنی آیات میں کوئی کمی بیشی کر سکے؟ اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے تو نیزے پہ پڑھ کے سنایا ہے کہ ہمیں قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ہم قرآن کے محافظ ہیں، بلکہ یہ حقیقت قرآن ہے، یہ قرآن کی حقیقت ہے۔ اگر قرآن کا بولتا ہوا وجود چاہیے، جیسے امیر المومنین کا آپ جملہ سنیں گے، یہ قرآن بولتا ہے، تو وہ کیسے بولتا ہے؟ وہ میری اور آپ کی زبان میں نہیں بولتا، وہ عصمت کی زبان سے بولتا ہے، وہ ائمہ طاہرین کی زبان سے کلام کرتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کا صادق اور امین ہونا دلیل ہے کہ جو آپ کی حدیثیں ہوتی تھی وہ فرماتے یہ میرا کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام وحی ہوتی تھی فرماتے یہ آیات قرآن۔ تو یہ قرآن ہماری کتاب ہے، اس کے علاوہ ہماری الہی اور آسمانی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک چیز ہے مصحف فاطمہ، بات واضح ہو جائے تاکہ کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ یہ لفظ مصحف آج کل قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں مصحف کتاب کو کہتے ہیں۔ کتاب کا لغوی معنی ہے مجموعہ، مجموعے کو کہتے ہیں کتاب۔ اب یہ لفظوں کا مجموعہ ہے تو اس کو ہم کتاب کہہ دیتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ایک کتاب ہے، کیونکہ چیزوں کا مجموعہ ہے، خدا جانے کتنی چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہوئی۔ تو ایک ہے مصحف فاطمہ، وہاں سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی الگ سے کتاب ہے، کوئی دوسرا قرآن شیعوں نے بنایا ہوا ہے، چونکہ وہاں لفظ مصحف ہے۔ مصحف صفحے سے، صحیفہ صحافت کہتے ہیں صفحوں کو جوڑنا، جیسے ہم جلد کراتے ہیں کتاب، عربی میں فارسی میں سے صحافی کہتے ہیں۔ اب وہ صحافی کا لفظ آج کل ہمارے جو ہیں یہ جو چیزیں لکھتے ہیں، خبریں وغیرہ صحافت کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ صحافی دراصل کہتے ہیں کاغذوں کو جوڑنا، صفحات کو جوڑ کے کتاب بنا دینا۔ جب وہ بن جاتی ہے تو اسے کہیں گے مصحف، اس میں مفعول کا صیغہ۔ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے نے اللہم صلی علیہ، یہ چیزیں جو لکھوائیں اور کتابی شکل بنی جو ہر امام کے پاس موجود ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مصحف فاطمہ۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں کہ بہرحال ابھی اس پر گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ تو جناب فاطمہ کی وہ کتاب ہے، جیسے امام سجاد کی کتاب دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، صحیفہ لکھا ہوا۔ اسی طرح مصحف فاطمہ علیہ السلام کہ وہ چیزیں جو جناب سیدہ نے لکھوائی ہیں اور امیر المومنین لکھا کرتے تھے، وہ کتابی شکل بنی مصحف فاطمہ۔ ہر امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اور اس میں خود اماموں نے تصریح فرمائی ہے کہ اس میں قرآن کریم نہیں ہے، قرآن کریم کے علاوہ کچھ علوم ہے جو جناب سیدہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور وہ اس میں جمع ہے۔ تو یہ ایک ابہام ہے لوگوں میں جو ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ ہمارا مسئلہ یہ عزیزان محترم کہ ہمارے مقابلے میں جو مذاہب قائم کیے گئے ہیں، انہوں نے اہل بیت کے مذہب کو پڑھا نہیں ہے، اہل بیت کے مذہب کو مطالعہ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اذہان میں غلط فہمیاں ہیں، شکوک و شبہات ہیں۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں تک ہمارا کلام پہنچ جائے، ہماری باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں، تو یہ سب لوگ ہماری ہی اتباع کریں گے۔ ان تک پہنچی نہیں ہے، کچھ ہماری کوتاہی ہے، کچھ ان کا تعصب ہے کہ وہ اہل بیت کے مذہب کو پڑھتے نہیں ہیں، درباروں سے وابستہ رہے ہیں، تو جو کچھ بادشاہوں اور حاکموں کی طرف سے پہنچا انہوں نے اسی کو اپنا دین اسلام سمجھا، اور پھر وہ دین محمد مصطفیٰ سے منحرف ہو گئے، ہٹ گئے، اور انہوں نے اپنے مذاہب بنا لیے۔ اور شیعوں کے بارے میں، مذہب تشیع کے بارے میں غلط فہمیاں اور ابہامات پیدا ہوئے،
اور کچھ جوہلا نے اس میں جسے کہتے ہیں جلدی پہ تیل ڈالا ہے جی، اور وہ بغیر تحقیق کیے بغیر پڑھے کہہ دیتے جی شیعوں کا تو قرآن ہی الگ ہے، وہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اور آپ لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہوگا، بعض لوگ ہماری مساجد میں امام بارگاہوں میں آ کے خصوصاً قرآن کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ ان کی مسجدوں میں، ان کی بارگاہوں میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو عامت المسلمین کے ہاں ہے یا کوئی ان کا کوئی الگ سے قرآن ہے۔ تو ہمارا کوئی الگ قرآن نہیں ہے، وہی قرآن ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں قرآن کریم پر سب سے پہلے جس ذات نے گفتگو کی ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، بلند آواز سے صلوات دے دیں۔ قرآن کریم کی عظمت پر سب سے پہلے جو بیان ہے خاندان اہل بیت میں سے وہ جناب سیدہ کا بیان ہے جو آپ نے مسجد میں خطبہ دیا ہے، اس میں آپ نے قرآن کریم پر گفتگو کی ہے، مولا نے بعد میں گفتگو کی ہے۔ امیر المومنین کے یہ خطبات تو آپ کے دور حکومت میں ہوتے تھے، اور خصوصاً جب آپ کوفے تشریف لے آئے تو سب سے پہلے جس ذات نے قرآن پہ گفتگو کی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا ہیں، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین نے جا بجا اپنے خطبات میں قرآن کریم کی عظمتوں کو بیان کیا، اور حتیٰ کہ آپ کے آخری وصیت نامے میں بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں جناب، کسی نے اپنی وصیت میں قرآن پہ گفتگو نہیں کی ہے، مولا کائنات نے کیا۔ اسی طرح حج پہ، خانہ کعبہ کے بارے میں کسی نے گفتگو نہیں کی، مولا امیر المومنین نے حج کے بارے میں اور خانہ کعبہ کے بارے میں خاص طور پہ وصیت کی ہے کہ حج کو نہ چھوڑ دینا، اللہ کے گھر کو تنہا نہ چھوڑ دینا، ورنہ تم دنیا میں پہچانے نہیں جاؤ گے۔ ایک شخصیت جن کا سر زخمی ہے، ماتھے سے ایسا خون نکل چکا ہے کہ راوی کہتا ہے ہم پہچان نہیں پا رہے تھے کہ مولا کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا آپ کی جبین مبارک پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ زرد زیادہ رنگ ہے۔ یعنی اتنی کمزوری مولا کی، شدت نقاہت کو بیان کرتی ہے، اتنی کمزوری مولا کے جسم میں ہو چکی تھی، اس لیے کہ سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا امیر المومنین کا، اور اسی میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے باوجود وصیت ناموں میں کیا فرما رہے ہیں؟ یتیموں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، علوم قرآن کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں، مظلوموں کے بارے میں، ستم رسیدہ افراد کے بارے میں وصیت فرمایا، اور خاص طور پر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے تمسک رکھنا، قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، قرآن کو نہ چھوڑ دینا۔ اس لیے قرآن چھوڑنے کا لازمہ یہ ہوگا کہ ہم نے امیر المومنین کو چھوڑ دیا، جب قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہیں، اور حضور نے کہا دونوں سے متمسک رہنا ہے، تو جب ایک کو چھوڑیں گے دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ فرمایا کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے آگے نہ نکل جائے، کہ یہ نہ ہو کہ علی کا شیعہ قرآن پہ عمل نہ کر رہا ہو اور دوسرا جو مخالف ہے امیر المومنین کا وہ قرآن پر ہم سے زیادہ عمل کرتا چلا جائے۔ اتنی شدت کے ساتھ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ میرے شیعہ قرآن سے متمسک رہیں، اس کو چھوڑنے نہ پائیں۔ اور پھر چند جملے جو آخر میں وقت بچ رہا ہے، امیر المومنین مختلف خطبوں میں قرآن کریم کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس میں سے یہ خطبہ نمبر 131 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو میں نے منتخب کیا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں اپنے وقت کے مطابق۔ اس خطبے کے درمیان میں فرماتے ہیں وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَزْهَرِكُمْ نَاطِقٌ لَا يَعْيَا لِسَانُهُ، خدا کی کتاب تمہارے سامنے ہے جی، ناطقن جو بولتی ہے، قرآن کریم بولتا ہے، خاموش کتاب نہیں ہے۔ کتاب اللہ ہے، اس کو مبتدا بنائے اور ناطقن کو خبر بنائے کہ اللہ کی کتاب بین اظہرکم، جیسا بین یدیکم ہوتا ہے تمہارے سامنے، ایسے بین اظہرکم تمہارے سامنے ظاہر ہے، بالکل آشکار ہے۔ ناطقن یہ کتاب بولتی ہے، لا یعی لسانہ اس کی زبان گونگ نہیں ہے،
عربی میں ہم کہیں گے یہ کتاب گونگی نہیں ہے. دنیا کی کوئی کتاب ہو آپ اس کو ناطق نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب بولتی ہے، مگر امیر المومنین فرما رہے ہیں کتاب اللہ ناطقن. قرآن میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، یہ حق کے ساتھ تم سے کلام کرتی، یہ بولتی کتاب ہے. لا یعی لسانہ، اس کی زبان بند نہیں ہے، گونگ نہیں ہے. یہاں ناطق سے مراد کیا لے سکتے ہیں ہم؟ کہ یہ ہر دور میں ایسے ہے جیسے یہ آج ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہی معجزہ ہے. جب ہم قرآن میں انسانوں کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہیں، کسی دور کو لے لیں آپ، یہ قرآن کریم کی ہر بات میں ہمارے لیے واعظ و نصیحت ہے. اگر فرعون کے دور کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نے ہمیں کوئی فرعون کا قصہ نہیں سنانا، یا اگر نمرود کی بات ہے یا کسی اور قوم پر عذاب آئے ان کی بات ہے تو یہ قصے کہانیاں سنانے والی کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہ ہمیں مولوی کا جملہ آئے گا، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ عبرت کی باتیں ہیں کہ وہ ہو رہا تھا وہی لوگ آج بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. اگر اس دور میں فرعون لوگوں پر ظلم کرتا تھا، توجہ فرمائیں، تو آج کل کے حکمران کون سا عدل کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ آج کل بھی وہی ظلم ہو رہا ہے. اس دور میں انسانوں کو اور طریقے سے غلام بنا کے ان پہ ظلم کیا جاتا تھا، آج غلامی کا دور کسی اور شکل میں ہمارے سامنے آ گیا. ظلم اسی طرح جاری ہے بادشاہوں کا. یہی ناطقیت قرآن ہے کہ قرآن کریم جب انسان سے باتیں کرتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا یہ حال پوچھ رہا ہے بھی آج تم نے کیا کل تم کیا کرو گے. مراد یہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس دور میں دنیا اس ظلم میں پس رہی تھی آج بھی اسی طرح، جو اس دور میں حق پرست تھے آج بھی اسی طرح کے حق پرست آپ کو مل جائیں. اور جب انسان اپنی ان حالات قرآنیہ کو پڑھتا ہے تو یہی نتیجہ نکالتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے. اس کی شکل کچھ اور تھی، آج شکل کچھ اور ہے، مفہوم ایک ہے، کوئی خاص فرق اس کے اندر نہیں آیا. یہی قرآن کی ناطقیت ہے کہ جس دور میں بھی آپ پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے، یہ لگے گا کہ یہ آج ہی قرآن نازل ہوا ہے اور یہ ہمارے حالات کو بیان کر رہا ہے. لہذا فرما رہے ہیں کہ یہ ناطق ہے. لا یعی لسانہ وبیت لا تہدم ارکانہ، یہ قرآن ایسا گھر ہے جس کی بنیادیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادوں کو کوئی ضائع نہیں کر سکتی. لیکن بڑے بڑے گھر ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے قلعے آثار قدیمہ بن جاتے ہیں، مگر قرآن کو کوئی کہے گا کہ یہ قدیم کتاب ہے؟ 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے. کوئی کتاب لے لیں آپ، صدیوں پہلے نازل ہوئی ہوگی، اس کے اس دور کے اور آج کے مفہوم میں فرق نظر آئے گا، مگر قرآن کریم کو یہی لگتا ہے کہ یہ آج ہی نازل ہوا ہے. جسے کہتے ہیں زندہ کتاب ہے قرآن، زندہ معجزہ ہے رسول خدا کا، اور زندہ کتاب ہے کہ بیتن، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن ایسا گھر ہے لا تہدم ارکانہ، کہ ارکان رکن کی جمع یعنی بنیادیں، اس کی بنیادیں کبھی منہدم نہیں ہو سکتی. وعز لا تہزم اعوانہ، اور یہ ایسی عزت والی کتاب ہے یہ قرآن. اچھا، یہاں عزت کا ایک معنی ہوتا ہے غالب آنا، ویسے لغوی معنی عزت کا اور عزیز کا ہوتا ہے غالب آنا، اور عزیز کہتے ہیں غالب آنے والے کو. یعنی یہ ایسا غالب آنے والا کلام ہے کہ جو اپنے مددگار کو بھی دوام بخشتا ہے. بڑا قابل غور ہے یہ جملہ کہ یہ عز لا تہزم اعوانہ، کہ یہ قرآن ایسی غالب آنے والی کتاب ہے کہ جو آوان ہوں گے، اس کے جانثار ہوں گے، مددگار ہوں گے، ان کو بھی یہ عزت بخشتی ہے، غلبہ بخشتی ہے، دوام بخشتی ہے. قرآن کی مدد کرنے والا کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا گیا ہے. آج بڑے بڑے بادشاہ صاحبان اقتدار ختم ہو گئے ہیں، کسی کا کوئی خاندان باقی نہیں رہتا ہے. بڑے سے بڑے حکمرانوں کے خاندان دیکھ لیں، 100 سال 200 سال 250 سال 500 سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، مگر اہل بیت کا خاندان الحمدللہ 1400 سال کے بعد بھی اسی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے. یہ قرآن کے محافظ ہیں، قرآن نے ان کو غلبہ عطا کیا ہے.
یہ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کی جو مدد کرتا ہے وہ کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خطبے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم پہ گفتگو کی ہے، وہ 174 خطبے سے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اعلموا ان ھذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش، جان لو، اعلموا جان لو کے معنی میں آتا ہے، یاد رکھو کے معنی میں آتا ہے، یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ کیا جملے ہیں، خدا کی قسم آج تک کسی نے قرآن کریم کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں فرمائی ہے۔ کاش ساری امت مسلمہ امیر المومنین کے ان جملوں کو پڑھے کہ القرآن اعلموا ان ھذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش، غشہ یغش ملاوٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، دھوکہ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی نصیحت ہے، ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جو بھی نصیحت حاصل کرے اس کو حقیقت کے بارے میں نصیحت فرماتا ہے۔ والہادی الذی لا یضل، قرآن ایسی ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو کسی کو گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور وہاں تو آغاز ہی دیکھ لیں، چاہے جس نیت سے بھی کسی نے ترتیب کو بدلا تھا، لیکن کوئی بھی ترتیب لے آئی جائے، جو بھی آیت کو پہلے لے آیا جائے، کسی بھی سورے کو پہلے لے آیا جائے، وہی ایک معجزانہ کیفیت بن جاتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، پہلے اعلان کر دیا کہ یہ ہدایت ہے، للمتقین، وہ بات کی بات ہے، لیکن کتاب ہدایت ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں والہادی الذی لا یضل، یہ قرآن ایسی ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو کسی کو گمراہ نہیں ہونے دیتی ہے۔ جو قرآن سے متمسک رہے گا کبھی گمراہ، جو رسول خدا نے فرما دیا کہ جس نے قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں والمحدث الذی لا یکذب، محدث کہتے ہیں بات کرنے والے کو، حدیث کا بھی لغوی معنی ہے باتیں کرنا، محدث ہو جائے گا باتیں کرنے والا، یعنی یہ قرآن ایسی گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی یہ قرآن بھی صادق ہے، جیسے محمد و آل محمد صادقون ہیں اسی طرح یہ کتاب خدا بھی صادق ہے۔ ہر کتاب میں آپ کو کوئی غلط بیانی، کچھ نہ کچھ آرائی تخیلاتی باتیں مل جائیں گی، مگر قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں المحدث الذی لا یکذب، یہ قرآن ایسی کلام اور گفتگو کرنے والی کتاب ہے جس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، خصوصاً شاہ صاحب کے لیے، کہ ما جالس ھذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان۔ اس جملے کو دیکھیں، اس میں آپ نے حصر کے ساتھ فرمایا ما جالس ھذا القرآن احد، یہ طالب علموں کے لیے احد ما جالسا کے لیے فاعل بن رہا ہے کہ کوئی بھی قرآن کے ساتھ بیٹھنے والا ایسا نہیں ہے۔ بیٹھنے سے مراد یہ کہ کوئی بھی قرآن پڑھنے والا ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جب وہ قرآن پڑھ کے ہٹے گا تو اس میں ایک زیادتی ہوگی، ایک کمی ہوگی بندے میں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ما جالس ھذا القرآن احد، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو قرآن کے ساتھ مجالست کرے، قرآن کے ساتھ بیٹھے، قرآن سے انس پکڑے، قرآن کو پڑھے سمجھے، الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان، لیکن جب وہ قرآن پڑھ کے ہٹے گا، قرآن کو بند کرے گا، قرآن کی ایک بھی آیت کو اگر سمجھ لیا تو اس میں دو کیفیتیں پیدا ہوں گی۔ اگر او کا معنی یا لے تب بھی، او کو واو کے معنی میں لے تب بھی، کہ اس کے اندر یا ایک کمی ہوگی یا ایک زیادتی ہوگی۔ واو کے معنی میں لے لیں تو دونوں باتیں ہو جائیں گی کہ اس میں ایک کمی بھی ہوگی اور ایک زیادتی بھی ہوگی۔ مولا کمی کس چیز کی ہوگی، زیادتی کس چیز کی ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ زیادۃ فی ھدی، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا۔
ہیں جی، اور نقصان من امن، اور گمراہی سے کمی ہوگی۔ یعنی قرآن پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، رہنمائی میں اضافہ ہوتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور گمراہی میں کمی آتی ہے۔ جو جو چیزیں ہمارے اندر عیب تھی، کمیاں تھیں، وہ قرآن کے پڑھنے سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو جتنا انسان قرآن کریم کو پڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس میں ہدایت کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہدایت یافتہ بنتا چلا جائے گا، اور اتنے اس کے ذاتی عیب اور جو کمیاں ہیں اس کے کردار میں، وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ اور بھی آگے اس میں جملے ہیں، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور آخر میں ایک فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن ایسی شفاعت کرنے والا ہے، مشفع یعنی جس کی شفاعت کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی 100% ایسا ہے کہ قرآن کریم کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بھئی اپنے ہی بھیجے ہوں کی اگر شفاعت قبول نہیں کرے گا خدا، تو کس کی شفاعت کو قبول کرے گا؟ یعنی قرآن کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ جیسے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے، جیسے ائمہ طاہرین کو اللہ نے امام بنایا ہے، ویسے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اسے ذکر کو ہم نازل کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن شفاعت کرے اور خدا قبول نہ کرے؟ جیسے حجر اسود کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ شفاعت کرے گا قرآن۔ ایک خلیفہ جو تھے نا، میں نہ کہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ گئے اپنے دور حکومت میں اور حجر اسود کو چوم کے کہہ رہے ہیں اے پتھر، میں تجھے کبھی نہ چومتا، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول خدا کو میں نے چومتے دیکھا۔ مولا متقیان وہیں موجود تھے، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ایسا نہ کہو، یہ حجر اسود، یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ آج کل آپ نے مشینیں دیکھی ہوں گی نا، اور پورا بندہ سکین ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ الٹرا ساؤنڈ مثلا دیکھ، الٹرا ساؤنڈ ذرا چھوٹی مشین ہے، سکینر آ گئے بڑے بڑے، پورا انسان اس کے اندر سکین ہو جاتا ہے، پورے بدن کا ایک ایک جز اس کے اندر نظر آ جاتا ہے۔ یہ حجر اسود کو اللہ نے دنیا میں سکینر لگایا ہوا ہے۔ کیوں حکم ہے کہ اپنے طواف کو وہاں سے شروع کرو اور وہیں پہ آ کے ختم کرو؟ پورا بدن فل حکم ہے کہ اس کے سامنے سے گزارنا ہے۔ جیسے ایک حاجی وہاں سے گزرتا ہے نا، اس کی پوری باڈی سر سے پاؤں تک اس کے اندر سکین ہو کے سیو ہو جاتی ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، سکین ہو کے سیو ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن حجر اسود لے جا کے ریکارڈ پیش کرے گا، یا اللہ دیکھ لے، یہ ایمان کے ساتھ آیا تھا، یہ بے ایمانی کے ساتھ آیا تھا، یہ محبت اور ولایت محمد و آل محمد کو لے کے آیا تھا، یہ بغض لے کے آیا تھا۔ ہر چیز کو حجر اسود جیسا پتھر خدا کے سامنے پیش کر دے گا۔ اللہ تو وہاں بندہ انکار کر سکے گا؟ قرآن کریم کی کیفیت بھی ایسے ہی ہے۔ فرما رہے ہیں انہ شافع مشفع، یہ قرآن ایسی شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت کو پروردگار قبول فرمائے گا۔ جب قرآن جا کے کہے گا پروردگار اس نے اہل بیت کی محبت کے ساتھ مجھے پڑھا تھا، تعلیمات اہل بیت کے ساتھ مجھے سمجھا تھا، اور پھر اس پہ عمل بھی کیا تھا، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو یقیناً پروردگار عالم قرآن کی شفاعت کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بعین ہی اسی طرح جیسے محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ فرماتے ہیں قائل و مصدق، اور یہ ایسا گفتگو کرنے والا قرآن ہے کہ جو ہمیشہ سچائی کی بات کرتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ دو تین جملے اور میں بیان کر دوں، اسی طرح خطبہ نمبر 181 کے دو تین جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ القرآن آمر زاجر، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ قرآن حکم دینے والا بھی ہے اور روکنے والا بھی ہے۔ آمر یعنی امر کرنے والا، زاجر زجر کرنا یعنی روکنا، یعنی یہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے
واجبات کو کرنے کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور منکرات سے روکتا ہے، جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں، حلال و حرام کو بیان کرتا ہے۔ وہ صامت ناطق، فرماتے ہیں یہ ایسا خاموش ہے کہ بولتا بھی ہے۔ کیا جملوں کا استعمال ہے، صامت ناطق، یعنی خاموش ہے مگر بولتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو خالی لفظوں کا مجموعہ سمجھیں گے پھر تو یہ خاموش ہے، جہاں اٹھا کے رکھ دیں گے یہ پڑا رہے گا، کھول لیا تو کھل جائے گا، نہیں کھولے گا تو بند رہے گا، یہ نہیں کہے گا مجھے کھولیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی چور جب چوری کرنے جا رہا ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی قرآن ہوتا ہے، جس کے گھر میں گیا ہے چوری کرنے اس کے گھر میں بھی قرآن پڑھا ہوتا ہے، لیکن خاموش پڑھا ہے۔ لیکن جب بولنے پہ آتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ چور ہے، اس کے پکڑ کے ہاتھ کاٹ دو، یہ چور ہے اس کے پکڑ کے ہاتھ کاٹ دو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ شرابی ہے اس کو کوڑے مار دو، یہ فلاں جرم کرنے والا ہے اس کو یہ سزا دے دو۔ یعنی خاموش ہے مگر بولتا ہے۔ ایسا جملہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو، یہ ناطق قرآن علی ابن ابی طالب بھی فرما سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ بولتا ہے تو قرآن نے بولنے کی جو زبان استعمال کی ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زبان۔ اس طرح معراج پہ اگر خدا کلام کرے گا پیغمبر سے تو علی کے لہجے میں بات کرے گا، اور جب قرآن زمین پر بولے گا نبی کے بعد تو وہ بھی علی کے لہجے میں ہی بات کرے گا۔ صامت ناطق، خاموش ہے مگر بولتا ہے، حجت اللہ علی خلقہ، یہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ اخذ علیہم میثاقہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں ہم سب اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں مگر بھولے ہوئے ہیں۔ یوم الست کے بارے میں تو سنا ہے نا آپ نے، تو اللہ نے ہم پر وعدہ لیا ہوا ہے اور اس قرآن کو وہاں گواہ بنایا ہوا ہے کہ تم نے خدا کی توحید کو ماننا ہے، تم نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کو ماننا ہے، تم نے علی سے لے کے مہدی تک 12 اماموں کی امامت اور ولایت کو ماننا ہے، اور ہم عہد کر کے آئے ہیں کہ یا اللہ تیرے قرآن پر ہم عمل کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اخذ علیہم میثاقہ، اللہ نے اس قرآن پر لوگوں سے عہد لیا ہوا ہے۔ وَأَرْتَحَنَ عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ، اور اللہ نے لوگوں کی جانوں کو قرآن کے مرہون منت رکھا ہوا ہے۔ قرآن کے بدلے میں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو گروی رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے، اللہ نے اپنے نبی پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ نورا لا تطفأ مصابیحہ، یہ قرآن ایسا چمکتا ہوا چراغ ہے جس کی روشنی کو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کوشش کرے گی بجھانے کی، دنیا نے کوشش کی ہے، بہت بڑی بڑی کوششیں کی ہے کہ یہ قرآن بجھ جائے، اس کا چراغ بجھ جائے، مگر کوئی بجھا نہیں سکا ہے۔ وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوَقَّدُهُ، اور یہ ایسا چمکتا ہوا چراغ ہے کہ جس کی لو کو کبھی کوئی کم نہیں کر سکا۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ اس قرآن کو بجھا دیا جائے، اس کی لو کو کم کر دیا جائے، کسی نے نیزوں پہ اٹھایا ہے اس قرآن کو، یہ تاریخ ہے۔ اب لوگ تاریخ کا انکار کر دیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں۔ تاریخ ہوتی ہے عبرت حاصل کرنے کی۔ کبھی اس قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا ہے اور کبھی اس قرآن پر تیر مارے گئے ہیں۔ تیر، ایک عباسی حکمران تھا، اس نے ایک استخارہ نکالا، اس کے خلاف آیا، اس نے قرآن کو لٹکا کے اسے تیر مارنے شروع کر دیے اور کہا جب اللہ کے سامنے جانا تو کہہ دینا میں نے تجھے تیر مارے تھے۔ کبھی نیزوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، کبھی اس پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی کا ایک جملہ ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جو کچھ امت قرآن کے ساتھ کرے گی وہی میرے اہل بیت کے ساتھ کرے گی، اور یہی کچھ ہوا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تعلیمات کو مٹانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ یہ قرآن حاکم نہ ہو جائے، قرآنی احکامات ویسے ہوں جیسے ہم چاہتے ہیں،
اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. جو بھی حکمران آیا ہے جس کا جہاں تک زور چلا اس نے شریعت کو اپنی پسند و ناپسند کے مطابق موڑنا شروع کر دیا. بعضوں نے تو اتنا متجری ہو کے یہ کہا کہ یہ کام نبی کی شریعت میں نبی کے زمانے میں حلال تھے، میں حرام کر رہا ہوں. تم کون ہو حلال و حرام تبدیل کرنے والے؟ لیکن کیا ہے کیوں؟ اپنی پسند و ناپسند کے مطابق. اس قرآن کو ہم ویسے موڑ دیں جیسے ہم چاہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کہ احکام خدا حاکم نہ بن جائیں. یہی کچھ اہل بیت کے ساتھ کیا گیا. حکومت کا رخ موڑ دیا ہے اہل بیت سے، جن کا حق تھا انہیں محروم کر دیا کہ یہ حاکم نہ ہو جائیں. اور آخر تک پوری کوشش کی گئی ہے کہ یہ حکومت علی ابن ابی طالب تک نہ پہنچ جائے. کبھی اجماع کا سہارا لیا ہے، کبھی ذاتی طور پر کسی کو منسوب کرنے کا سہارا لیا ہے کہ میں حاکم ہوں، مجھے حق ہے کہ میں اپنے بعد کسی کا تعین کر کے جاؤں. وہ بھی سنت پیغمبر کے خلاف ہے کہ حضور امت کے اجماع پہ نہیں چھوڑ کے گئے، اور یہ بھی سنت پیغمبر کے خلاف ہے کہ حضور نے اپنا ذاتی حق استعمال ہی نہیں کیا. جو کچھ کہتا تھا خدا وہی کرتے تھے مصطفیٰ. اور پھر جانے والے نے کیا کیا، اس کا بھی ذکر امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کیا اور بڑے شکوے فرمائے کہ دوسرے نے یہ کیا ہے کہ ایسی شورا بنا دی اور شورا کی حدود و قیود ایسے معین کیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت کے حق سے محروم کر دیا جائے. اور کیا ہے لوگوں نے. بہرحال امیر المومنین اس حکومت کے محتاج نہیں ہے. ایک عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یا علی، جب وہ آپ کو چوتھی خلافت ہی ملی تو اس نے کہا کہ خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے. خلافت ملنے سے آپ کی شان میں اضافہ نہیں ہوا ہے، آپ نے خلافت کو قبول کر کے خلافت کی شان میں اضافہ کر دیا ہے. جو ظلم امت نے قرآن کے ساتھ کیا ہے وہی ظلم امت نے آل محمد کے ساتھ. اگر قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا ہے نا تو فرزند رسول کے بھی سر اقدس کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا. کیا قصور تھا امام حسین علیہ السلام؟ کوئی ذاتی جنگ تھی؟ کوئی اقتدار چاہتے تھے حسین یہی چاہتے تھے کہ قرآن کا نظام نافذ ہو. مگر جس طرح باپ نے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا تھا اسی طرح بیٹے کے حکم سے ناطق قرآن کے سر اقدس کو نیزے پہ اٹھایا. اور آپ ذرا غور کریں کیا عالم ہوگا اس وقت بہنوں کا کیا عالم ہوگا جب بہنوں نے بھائی کا سر نیزے پہ بلند دیکھا ہو. قرآن کو اگر نیزوں سے چھلنی کیا گیا ہے تو حسین ابن علی کے بدن اقدس کو نیزوں اور تلواروں سے چھلنی کیا ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر حسین کے قتل کے بغیر دین محمد نہیں بچتا تو آؤ تلواروں حسین کا بدن حاضر ہے. اور اس طرح سید الشہداء کے بدن اطہر پر زخم لگائے گئے ہیں، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم، خنجروں کے زخم، تلواروں کے زخم، پتھروں کے زخم، لکڑیوں کے زخم. امام باقر فرماتے ہیں کہ بدن اطہر پر کوئی جگہ سالم نہیں تھی. لوگ گنتیاں بیان کرتے ہیں جی 1400 زخم تھے یا 1900 زخم تھے. استاد العلماء فرماتے تھے کس نے بیٹھ کر شمار کیے تھے، کس نے گنے تھے بیٹھ کر. اور پھر ایک زخم نہیں ہوتا تھا، ایک زخم کے اندر کئی زخم ہوتے تھے. جہاں ایک دفعہ تلوار چل گئی وہاں بار بار تلواریں چلائی جاتی تھی. جہاں ایک دفعہ نیزہ لگ جاتا تھا وہاں کئی نیزے اور مارے جاتے تھے. اور اللہ جانے کتنے ظالموں نے کیسے پتھر مارے ہوں گے حسین کے زخمی بدن پر کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ بعد از شہادت باہر آئی ہیں تو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بی بی نے آ کے یہ چاہا کہ بھائی کے بدن پر ایک بوسہ دے لوں. 2 ہونٹ رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے،
مگر جناب سید الشہداء کے بدن اقدس پر اتنے زخم تھے کہ بی بی کو کوئی جگہ سالم نہیں ملی۔ فرماتے ہیں کٹی ہوئی گردن کی رگوں پر بی بی نے بوسہ دیا اور فرمایا بھیا یہ ماں زہرا کی وصیت کے مطابق آپ کو بوسہ دے کے جا رہا ہے۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ پروردگار ہم اس ماہ مبارک میں خصوصاً شب جمعہ ہے، شب استجابت دعا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے، اہل بیت بھی شفاعت کرنے والے، اور ان کی شفاعت تو رد نہیں فرماتا۔ ان دونوں کو ہمارا شفیع قرار دے اور ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جملہ مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ہمارے لیے موت اور برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، اور ہمیں دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ جو مومن جہاں جہاں بیمار ہے، جس بیماری میں مبتلا ہے، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، سب کو شفائے کلی عنایت فرما۔ خصوصاً جن مومنین کے لیے التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ظالموں کو اسرائیل کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے سید الشہداء کے روضہ اطہر کی زیارت اور بار بار زیارت کا شرف عطا فرما۔ روز قیامت ہمارا شمار محبان اہل بیت اور عزاداران سید الشہداء میں فرما۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص۔